مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يتنفس خارج الإناء۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم۔ یہ احادیث جو پچھلے کئی جمعوں سے چل رہی ہیں ان کا تعلق کھانے پینے کے آداب سے ہے، اور ان آداب میں سے کچھ کا بیان پیچھے ہو چکا۔ آج کی احادیث میں زیادہ تر بیان پینے کے آداب کا ہے۔ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پہلی حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز کو، وہ پانی ہو یا کوئی شربت ہو، اس کو 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے، 3 سانس میں پیا کرتے تھے، اور بیچ میں سانس لیتے تھے 3 مرتبہ۔ لفظی ترجمہ حدیث کا یوں ہے کہ پینے کے دوران بیچ میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، اور تشریح اس کی آگے ہے کہ سانس لینے کا معنی یہ ہے کہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرتے تھے۔ اور اسی معنی کی دوسری حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، ایک ہی مرتبہ میں پینے کی چیز نہ پی جایا کرو جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں گھٹ گھٹ کر کے چڑھا گیا آدمی گلاس پورا، اس کو تشبیہ دی آپ نے اونٹ کے پینے سے، کہ اونٹ جو ہے وہ جب پانی پیتا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں سارا کچھ پی جاتا ہے، تو اس طرح نہ پیو۔ ولیکن اشربوا مثنى وثلاث، بلکہ یا تو 2 مرتبہ 2 مرتبہ کر کے پیو، یا 3 مرتبہ کر کے پیو، یعنی یا 2 سانس میں پیو یا 3 سانس میں پیو۔ اور فرمایا کہ سمو اذا انتم شربتم، جب پینا شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ واحمدوا اذا انتم رفعتم، اور اللہ کی تعریف کرو، شکر کرو جب برتن کو ہٹا لو، یعنی پانی پی چکو۔ تو یہ 3 مرتبہ 3 سانس میں پانی پینے کا ادب بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا پانی نہ پی جایا کرو، بلکہ کچھ سانس وقفے کیا کرو۔ تو تمام اس معنی کی جو احادیث آئی ہیں ان کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ 3 سانس میں پینا افضل ہے، اور سنت سے زیادہ قریب ہے کہ آدمی 3 سانس کے اندر پانی پیے، اور اگر 2 مرتبہ میں پیے تو بھی جائز ہے، 4 مرتبہ میں پیے تو بھی جائز ہے۔ 1 مرتبہ میں پینا، سارا کا سارا ایک ہی مرتبہ میں پی جانا پورا گلاس، یہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے۔ ایسا کرنے سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے، واللہ عالم، لیکن طبی طور پر نقصان دہ ہو یا نہ ہو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا
اور فرمایا کہ اس طرح نہ پیا کرو. یہ اس بات پر تقریباً اتفاق ہے تمام علماء کا کہ یہ جو آپ نے ممانعت فرمائی کہ ایک مرتبہ میں نہ پیا کرو، یہ ممانعت کوئی تحریم والی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک سانس میں آدمی پی گیا گلاس تو حرام ہوا یا گناہ ہوا، یہ نہیں ہے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لیے مختلف شانیں رکھتی ہے. ایک شان آپ کی رسول کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے والے کی ہے. اس شان سے اگر آپ کسی چیز کو منع فرماتے ہیں تو جس چیز سے منع فرمایا وہ حرام ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا اس کام کو کرنا. اور ایک حیثیت آپ کی ایک شفیق رہنما کی ہے، تو شفقت کے ساتھ امت کو کوئی بات جب فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں تمہارے لیے نقصان ہے، اچھا راستہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس سے حرمت نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گناہ کیا یا حرام کا ارتکاب کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کیا، آپ کی پسندیدہ طریقے کے خلاف کیا. اور ایک شخص جس کو صحیح معنی میں محبت ہو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف حرام باتوں ہی کو نہیں چھوڑتا بلکہ جو بات محبوب حقیقی کو ناپسند ہو تو وہ بھی چھوڑتا ہے. تو یہ تو فقہی حکم میں نے بتا دیا کہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک محب صادق کے لیے جو محبت، اس کو دل میں محبت ہو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایسے کام کے بعد بھی نہیں جائے گا جو آپ کو پسند نہیں. تو جب آپ نے کہہ دیا یہ پسندیدہ نہیں ہے تو حتی الامکان اس کے قریب نہ جانا چاہیے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کر لے تو گناہ نہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں جو ایسا کریں. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر ایک سانس میں پیے گا تو خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے. بعض نے مکروہ تنزیہی بھی کہا ہے، لیکن بہرحال خلاف اولا ہے، یعنی افضل کے خلاف ہے. تو کیوں خامخواہ وہی پانی پینا، اس کو اگر 3 سانس میں پی لو اس نقطۂ نظر سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے، تو وہ پانی تمہارے لیے عبادت بن گیا، ثواب بن گیا، سنت کے فضائل اور انوار اور برکات حاصل ہو گئے. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ہر سنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا، تو اس وقت میں اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ کے محبوب بن گئے. کتنے بڑے عظیم اجر و ثواب کی بات ہے. تو کیوں بے پرواہی میں یہ بات چھوڑی؟ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر ہر ملت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں جن سے وہ ملت پہچانی جاتی ہے. یہ بھی ان آداب میں سے ہے کہ اس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ بھائی بچپن سے اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا 3 سانس میں پانی پینا. تو مجھے اس کے شعائر میں سے ہے، یعنی اس کی علامات میں سے ہے مسلمان ہونے کی. تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. ہاں اگر کبھی کوئی اتفاقیہ، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ بھئی تھوڑا سا پانی ہے، 1 گھونٹ میں پی لیا، تو جیسا میں کہتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں. بعض عشاق کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پانی 1 ہی گھونٹ ہے، لیکن چونکہ سنت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس 1 گھونٹ کو بھی 3 مرتبہ کر کے پئیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے. عشاق کا حال تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی بالفرض پی لیا تو اس کو گناہ ناجائز نہیں کہتے. تو یہ حکم اس سے معلوم. اگلی حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کرنا.
یعنی پیتے ہوئے پی بھی رہا ہے اور وہیں پر بدتمیزی کے اندر سانس بھی لے رہا ہے، تو اس سے منع فرمائے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے تو پانی پینے میں بار بار سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ابن القدح عن فیک، تو پھر پیالہ یا گلاس جس میں پانی پی رہے ہو اس کو اپنے منہ سے الگ کر لو، الگ کر کے سانس لے لو پھر پی لو۔ لیکن برتن کے اندر پیتے ہوئے، گلاس کے اندر پیتے پیتے بیچ میں سانس لینا، اس میں پھنکارے مارنا، یہ ادب کے خلاف ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور جب آدمی اگر دیکھ لو تجربہ کر کے کہ اگر ایک سانس میں پورا گلاس چڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ خرابی بھی پیدا ہوگی، اس لیے کہ بیچ میں کہیں سانس ٹوٹے گا تو اسی میں سانس بھی لے گا، تو اس واسطے یہ خرابی بھی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا ختم کرو، 3 سانس میں لو، تو اس میں یہ کوئی خرابی انشاءاللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوگی۔ تو 2 سنتوں میں عمل ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بڑی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سنت کا اتباع جو ہے یہ بڑا لوٹ کا مال ہے، لوٹنے کا مال، کہ یعنی جتنی نیتیں کرتے چلے جاؤ ایک عمل میں اتنی سنتوں کا ثواب حاصل ہو۔ اسی میں نیت کر لو کہ میں 3 سانس پی رہا ہوں، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانس پینے کا حکم دیا، یا آپ کی عادت شریفہ 3 سانس پینے کی، تو اس کا ثواب ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے اندر سانس لینا کو منع فرمایا، تو 3 سانس ایسے پی رہا ہوں تاکہ برتن کے اندر سانس لینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ دوسرا، اسی عمل میں دوسری سنت کا اور دوسری اطاعت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے۔ تو سنتوں کا اسی واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ آدمی ایک ہی عمل کے اندر بہت ساری سنتوں کے اوپر کا دھیان کرتا جائے، نیت کرتا جائے، ہر نیت کے ساتھ انشاءاللہ نئی سنت کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو یہ دوسری مستقل سنت۔ اللہ، تیسری حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن۔ یہ ایک اور عظیم ادب بیان فرمایا اس حدیث میں، اور یہ بھی امت مسلمہ کی علامات میں سے ہے، اور اس سے آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت ہو گئی۔ حدیث میں واقعہ یہ بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص کوئی دودھ لے آیا، اور دودھ ایسا تھا جس میں پانی ملا ہوا تھا، اور یہ پانی ملانا یہ ملاوٹ کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ خالص دودھ اگر پیا جائے تو وہ اتنا مفید نہیں ہوتا، تھوڑا سا پانی اگر ملا دیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس واسطے وہ پانی ملا کر لے کر آئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں لائے تھے، آپ نے وہ پیالہ پیا، اس کے بعد آپ چاہتے تھے کہ اپنا بچا ہوا دودھ جو پاس بیٹھے ہوئے ان کو عطا فرمائیں، تو فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دائیں جانب ایک شخص بیٹھا تھا اعرابی، اعرابی سے مراد ہے دیہاتی آدمی، دیہات کا رہنے والا، اس کو اعرابی کہتے ہیں، بدو جیسے عربی میں کہتے ہیں، عربی کے بدو مشہور ہے۔ ایک دیہاتی شخص بیٹھا تھا دائیں طرف، اور بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ادھر ایک اعرابی دیہاتی شخص۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینا چاہا دودھ تو جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا اعرابی، دائیں طرف جو بیٹھا تھا اس کو عطا فرمایا،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں دیا، بلکہ دائیں جانب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیا، اور ساتھ میں فرمایا الایمن فالایمن، جو آدمی دائیں طرف بیٹھا ہو پہلے اس کو دینا چاہیے، دائیں جانب بیٹھے ہوئے۔ یہ ترتیب بیان فرما دی سرکار دوارا، اور اس ترتیب کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس ترتیب کا کتنا خیال آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل انسان پیدا نہیں ہوا۔ وہ صاحب جن کے بارے میں حضرت مجدد البصانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کھڑے ہوں کسی آئینے کے سامنے تو جو کھڑے ہوئے ہیں نبی وہ تو نبی ہیں، اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق۔ تو نبوت کا پورا عکس لیے ہوئے، نبوت کی پوری چھاپ لیے ہوئے، نبوت کے صحیح معنی میں خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کا انسان، اور وہ انسان کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر اگر میری ساری زندگی کے تمام اعمال خیر مجھ سے لے لیں اور ایک رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں گزاری تھی وہ مجھے دے دیں تو بھی سودا سستا رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں رات گزاری تھی وہ مقام صدیق اکبر کا، لیکن اس مقام کے باوجود فرمایا کہ الایمن فالایمن، ترتیب یہ ہے کہ جو دائیں بیٹھا ہو وہ پہلے پھر بائیں۔ تو یہ سکھا دیا کہ جب کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی چیز تقسیم کرنی ہو، پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، یہی ابھی چھوارے تقسیم کر رہے تھے، چھوارے تقسیم کرنے ہو، جو بھی چیز تقسیم کرنی ہو تو اس میں ادب یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کریں، دائیں سے ہوتا ہوا جائے پھر بائیں طرف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کو بڑی اہمیت دی، اور یمین کہتے ہیں عربی زبان میں دائیں جانب کو کہتے ہیں یمین، اور یمین جو ہے اس کے معنی عربی زبان میں مبارک کے بھی ہوتے ہیں، یمین کو معنی دایاں جانب بھی اور اس کے معنی مبارک بھی، تو اس میں یمن ہے یعنی برکت ہے دائیں جانب سے کام کرنے میں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دایاں جوتا پہلے پہنو، دائیں جانب چلنا ہو تو دائیں جانب سے پہلے چلو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھا فرماتے اپنے بالوں میں کنگھا فرماتے تو کنگھے میں بھی دائیں جانب پہلے کرتے، دائیں جانب پہلے بائیں جانب بعد، اتنا اہتمام فرماتے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ تو اس میں جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں دائیں جانب سے شروع کریں۔ اگلی حدیث جو ہے صالح بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ نے کچھ پی لی، کچھ بچ گئی، تو دائیں جانب ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، نوعمر چھوٹا سا لڑکا دائیں جانب بیٹھا تھا، اور بائیں جانب بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، تجربہ کار بھی زیادہ، علم میں بھی زیادہ بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ تو جب اب آپ نے سوچا کہ دائیں جانب دینے کا تو تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے لڑکے کو دیا جائے، اور بائیں جانب جو بیٹھے ہیں وہ مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے۔ تو آپ نے اس لڑکے سے خطاب کر کے کہا، نوجوان لڑکے سے، کہ بھائی یہ تمہارے بائیں جانب جو بیٹھے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، حق تو تمہارا بنتا ہے کیونکہ تم دائیں جانب ہو کہ تمہیں دیا جائے، لیکن اگر تم اجازت دو تو یہ تمہارے بڑے ہیں، میں ان کو دے دوں تمہاری اجازت سے۔ اس لڑکے سے اجازت لی باقاعدہ کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان بڑوں کو دے دوں کہ یہ بڑے ہیں، ان کے اوپر اثار کرو تم۔ تو وہ لڑکا بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی
تو میں ضرور اپنے آپ پر ان بڑوں کو ترجیح دیتا، لیکن یہ آپ کا جھوٹا ہے اور آپ کے جھوٹے پر میں کسی کو دنیا میں ترجیح نہیں دے سکتا، لہٰذا اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے ہی عطا فرمائیے، اور اگر کسی اور چیز ہوتی تو میں کر لیتا، لیکن یہ آپ کا جھوٹا ہے، اس بات سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی کہ اچھا لو تم ہی پی لو۔ تو اتنا اہتمام فرمایا کہ بڑے لوگ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے کہ ان تک پہنچ جائے، لیکن آپ نے اس قاعدے کے خلاف نہیں کیا کہ دائیں جانے سے شروع کریں، اتنا اہتمام کیا۔ تو بھائی اب دن رات ہماری ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، برتن لگانے ہیں دسترخوان کے اوپر، کھانا تقسیم کرنا ہے، تو اس میں اگر اس بات کا اہتمام کر لیں کہ دائیں جانب سے شروع کریں اور نیت کر لیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، تو دیکھو کتنی اس میں برکت اور کتنا نور ہے، اللہ تعالیٰ عمل کے طور پر۔ تو یہ حدیث ہے حضرت سالم بن صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی چیز لائی گئی، آپ نے اس میں سے پیا، آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وان یساری اشیاخن، اور بائیں جانب بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو لڑکے سے کہا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو مجھ کو کہ میں ان کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں آپ سے ملنے والے حصے پر دنیا میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ بطل حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھٹک کے اس کے ہاتھ میں دیا، یعنی ذرا تھوڑا سا بے تکلفی کا اظہار فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اس واسطے اس کے ہاتھ میں دبا کر آپ نے وہ گلاس اس کو دیا کہ اچھا لے لو، یہ کہہ کر اس کو دے دیا۔ بطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی۔ اللہ آگے ایک حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناق الاسقیاء یعنی ان تکسر افواہها ویشرب منها۔ یہ ایک اور ادب بیان فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ مشکیزوں کا سے منہ لگا کر، مشکیزوں کا منہ کاٹ کر اور اس کو منہ سے لگا کر اس طرح پانی پیا جائے، یعنی جیسے بڑے بڑے کوئی مشکیزیں ہیں، مشک ہے، یا آج کل جیسے وہ کنٹر وغیرہ چل گئے ہیں پانی کے، گیلن ویلن بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو پورے کو اٹھا کے اور منہ سے لگا کر پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس منع کرنے کی وجہ دو ہے۔ ایک تو یہ کہ جب پانی بڑی تعداد میں رکھا ہوا ہے مشکیزے کے اندر تو اس کا منہ تو معلوم ہے لیکن اندر کیا ہے یہ معلوم نہیں، تو خدا جانے اندر کوئی چیز گر گئی ہو جس سے پانی خراب ہو گیا ہو یا مضر ہو گیا ہو، بعض اوقات کوئی جانور ہی پڑ جاتا ہے اس کے اندر، تو اس طرح اندھیرے میں اگر پانی، یعنی اندھیرے سے میری مراد یہ کہ بغیر جانے ہوئے منہ لگا کر پانی پیے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی خطرناک چیز منہ میں نہ چلی جائے، یا پانی جو ہے وہ ناپاک نجس نہ ہو یا اور کوئی خرابی نہ ہو، اس واسطے آپ نے منع فرمایا۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی گئی ہے اس کی کہ جب اتنا بڑا برتن آدمی منہ سے لگا کے پیے گا تو اندیشہ ہے کہ ایک دم سے بہت سا پانی منہ میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں اچھو لگ جائے، ٹھنڈا پڑ جائے یا کوئی اور تکلیف کھڑی ہو جائے، اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح منہ لگا کر پانی نہ پیو۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جن باتوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں ان میں سے بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حرام گناہ ہوتی، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حرام نہیں گناہ نہیں لیکن ہماری اوپر شفقت کی غرض سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، آداب بتائے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع فرمایا اور وہ عمل گناہ نہیں تو محض شفقت کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بتایا ہے، تو کبھی کبھی آپ زندگی میں وہ کام کر کے بھی دکھا دیتے،
کہ اگرچہ منع کیا تھا لیکن کبھی خود کر لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے ممانعت کی تھی یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کو ہے۔ چنانچہ یہاں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ مشکیزے سے منہ لگا کر بھی پانی پی لیا، تو معلوم ہوا کہ گناہ ہے، البتہ ادب کے خلاف۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہی حکم ہے ان تمام برتنوں کا جن میں زیادہ پانی آتا ہے، بڑا کنستر ہے اس سے منہ لگا کے پی لے آدمی، مٹکا ہے اس سے منہ لگا کے پانی پی لے، تو اس سب کا یہی حکم ہے، اور اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں ضرورت طاری ہو جائے تو الگ بات ہے۔ چنانچہ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی۔ حضرت گبشہ بنت ثابت جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت حسان ابن ثابت مشہور شاعر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ان کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو فشرب من فی قربۃ معلقۃ، تو ہمارے ہاں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو آپ نے اس مشکیزے کو لے کر اور منہ سے لگا کر پانی پیا کھڑے ہو کر، اور یہ کھڑے ہونے کا ذکر آگے مستقل آ رہا ہے، ابھی عرض کروں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ، کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ نے اس لٹکے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، یہ بتا دیا کہ یہ عمل کوئی گناہ اور حرام نہیں، میں تمہارے اوپر شفقت کی خاطر ایک مشورے کے طور پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ بعد میں کہتی ہیں حضرت گبشہ جو جن کے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے، یہ عاشق تھے، یہ ان میں سے ایک ایک شخص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، عاشق، فداکار، کہ ایسے عاشق اور فداکار اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کے مل نہیں سکتے جیسے صحابہ کرام۔ تو فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پی کر تشریف لے گئے، میں نے کیا کیا کہ وہ مشکیزے کا جو وہ منہ تھا اس کو کاٹ کے اور وہ چمڑا اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ چمڑا وہ ہے جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ہونٹ چھوئے ہیں، تو اب کسی اور کے ہونٹ اس کو نہیں چھونے چاہیے، اور اب یہ اس کام کا نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے مشکیزے کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کو اٹھا کر تبرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، عاشق زار، فداکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اذان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا تھا ان کو مکہ مکرمہ کا، کسی کو سنائیں گے وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ تو مؤذن بنایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا، چھوٹے بچے تھے یعنی عمر کم تھی، تو مسلمان جس وقت ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، جیسے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمر اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے، کہ یہ وہ بال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ان کو چھوا، اس واسطے بال نہیں کٹوائے کہ وہ بال میں کیسے کس دل سے کٹوا دوں جس پر نبی کہتے ہیں کہ ایک عرصے دراز تک ان کے خاندان میں وہ چلے، کسی ہنگامے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہر حد تک امکان نے محفوظ رکھا ان کو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے، وہ فرماتی ہے کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سو رہے تھے، تو گرمی کا موسم تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمی وہاں حالت کی بڑی سخت پڑتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ، اور پسینہ بہ کر نیچے گر رہا تھا زمین پہ۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کہ حضور اقدس کو پسینہ گر رہا ہے، تو ایک شیشی میں اٹھا لے اور شیشی لے جا کر وہاں پر رکھ دی جہاں سے پسینہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گر رہا تھا، تو اس شیشی کے اندر وہ پسینہ میں نے بھر لیا، اور
وہ پسینہ فرماتی ہے کہ اتنا خوشبودار تھا کہ مشک اور زعفران اس کے آگے ہے جو خوشبودار پسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے پھر اس کو کیا کیا کہ اپنے گھر میں رکھا اور خوشبو جب بھی کوئی خوشبو ہوتی تو اس میں تھوڑا سا اس کا حصہ لے کر اور خوشبو اس کے اندر شامل کر لیتی اور اس خوشبو کو پتہ نہیں کتنے عرصے دراز تک میں نے محفوظ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ طالباً انہی صحابیہ کا یا کسی اور صحابیہ کا واقعہ ہے جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں سے ان کو مل گئے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ بال اٹھا کر منہ مبارک ایک پانی میں ڈال اور اس پانی کو ایک شیشی میں رکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں پورے قبیلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو اس پانی کا ایک قطرہ لے کر دوسرے پانی میں ملا دیتی وہ پانی اس کو پلاتے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سب تبرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے استعمال کیا, اس طریقے سے اس کا احترام کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں جہاں جہاں ایسی منزلیں پڑتی کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیام فرمایا تو وہاں اتر کے 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر آگے بڑھتے. یہ صحیح بخاری میں آئی حضرت اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو رکھنے کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ تبرکات کی حقیقت سے واقف تھے. اس میں غلو, اس میں مبالغہ, اس میں افراط تفرید کا ارتکاب صحابہ کرام سے ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو شرک کا ذریعہ بنا لے, معلوم ہوا کہ صاحب اسی تبرکات کی پرستی شروع ہو گئی, یا ان تبرکات کو یہ سمجھ لیں کہ لگے کہ یہ مشکل کشا حاجت روا ہے الیاذ باللہ, تو یہ شرک کا دروازہ کھول دیتا. اور معلوم ہے یہ جو بت پرستی کا رواج ہوا اہل عرب میں وہ بھی اسی طرح ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے تھے جا کر مکہ مکرمہ میں. ان کی والدہ مریم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قیام فرمایا تھا. اسماعیل علیہ السلام پلے پڑھے, انہی سے بنو جرم کے لوگ آ کے آباد ہو گئے تو وہاں بستی بس گئی مکہ مکرمہ میں. بعد میں ایک قبیلے سے لڑائی ہو گئی, اس قبیلے نے اٹھا کر پورے قبیلے کو نکال دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کو وہاں سے. تو یہ بیچارے وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. تو جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے تو یادگار کے طور پر مٹی, کسی نے مٹی اٹھا لی مکہ مکرمہ کی, کسی نے بیت اللہ کا کوئی کے آس پاس کوئی پتھر اٹھا لیا, کسی نے کوئی اور چیز اٹھا لی کہ یہ یادگار اور تبرک کے طور پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے تو یاد کریں گے بھائی ہمارے یہ مسجد, یہ حدود حرم کی مٹی ہے, بیت اللہ شریف کے قریب کا پتھر ہے وغیرہ وغیرہ, یہ لے جا کے رکھے. اب جب وہاں پہنچے تو ان تبرکات کا بڑا اہتمام کر کے عبادت کرتے تھے. رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ کوئی صحیح راستہ بتانے والا تو رفتہ رفتہ ختم ہو گئے. وہ جو تبرکات تھے انہی کو لوگوں نے گھر بڑھ کے کچھ صورتیں بنا لی, بت بن گئے اور بت بنا کر اسی کی پرستی شروع کر دی. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. تو اللہ بچائے اگر حدود میں نہ ہو, حد سے گزر جائے بات تو پھر وہ بت پرستی اور شرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس واسطے بڑے اعتدال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. نہ تو بے ادبی ہو اور نہ ایسی تعظیم ہو کہ جس سے شرک کے قریب تک انسان پہنچ جائے, شرک کی سرحدوں کو چھونے لینا. تبرکات کی حقیقت صرف یہ ہے کہ میں برکت کے لیے رکھ لیا. ایک بزرگ کے ساتھ کسی چیز کو نسبت ہے تو اس نسبت کی بھی قدر کرنی چاہیے, اس نسبت کی بھی تعظیم کرنی چاہیے, اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. تو یہ نسبت رکھتا ہے. مولانا جاوید عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا بھی میں احترام کرتا ہوں.
اس واسطے کہ اس کو نسبت حاصل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ. تو یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں کہ ذرا سا نسبت بھی اگر ہو گئی تو اس کا احترام کیا، اکرام کیا. اور جب نسبت کی وجہ سے کوئی تعظیم کرتا ہے یا ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرما کہ اس نے میرے بندے، میرے محبوب بندے کی نسبت کی قدر. تو یہ نسبت تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بس حدود میں رہے، آگے نہ بڑھے کہ اس کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ معاذ اللہ اسی کی پرستش شروع کر دے اور وہ تعظیم پرستش اور عبادت کے حد تک پہنچ جائے تو یہ پھر شرک ہو جاتا ہے. اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ بیچ میں مسئلہ اس کا آ گیا تبرک کا اس مناسبت سے، لیکن ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی اور اس کو سمجھ لینے کی ایک مرتبہ، کیونکہ بقیدت لوگ افراط و تفریط کی باتیں کہتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آگے حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے سے. نہا ان یشرب الرجل قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ بھئی حتی الامکان کھڑے ہو کر پانی پینا نہیں چاہیے. سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ یعنی عام عادت یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے. تو کھڑے ہو کر پانی پینا اس کا صحیح محقق حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اگرچہ اگر پی لے کوئی تو گناہ نہیں اور حرام نہیں، گناہ نہیں، لیکن خلاف ادب ہے، خلاف اولا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ ہے. یہ کریے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو منع فرمایا اور وہ چیز حرام اور گناہ ہے نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میں بھی کبھی کبھی اس طرح کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حرام نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے. ابھی جو واقعہ میں نے حضرت کبشہ والا سنایا اس میں وہ لٹکا ہوا تھا مسکیزہ تو آپ نے کھڑے ہو کر ہی پانی پیا. یہ بتانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی گناہ اور حرام نہیں. اسی واسطے علماء کرام نے فرمایا کہ فرض کرو اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں سے جگہ یہ کولر لگے ہوتے ہیں ان میں ڈونگا جو ہے وہ زنجیر سے باندھ دیتے ہیں، اس کو نکال کر آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو ایسے موقع پر اگر کھڑے ہو کر پانی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اس وقت میں کراہت بھی نہیں، بغیر کراہت کے جائز ہے ایسی صورت میں. اور ویسے بعض اوقات آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ محض بیان جواز کے لیے یعنی جو بتانے کے لیے کہ جائز یہ بھی ہے یہ طریقہ کھڑے ہو کر کیا. چنانچہ حضرت نزال ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باب الرحبہ میں، ایک جگہ کا نام ہے کوفے کے اندر کی، تو وہاں شریبہ قائمن کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح کرتے ہوئے جیسے میں کر رہا ہوں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پیتے. تو کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پی کر یہ بتا دیا کہ یہ عمل گناہ نہیں، لیکن ویسے اپنی امت کو جو عام تعلیم دی، جس کی تاکید فرمائی اور سارے عمر جس پر عمل فرمایا وہ یہ کہ حتی الامکان بیٹھ کر ہی پانی پی لیتے. تو یہ بھی سنتوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت. اور اس کا اہتمام جتنا بھی انسان کرے گا
انشاءاللہ اس کو سنت کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کی برکات حاصل ہوگی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے خود بھی اور دوسروں سے کرانا بھی چاہیے۔ دوسروں سے مراد اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے، بچوں کے دل میں بٹھانا چاہیے کہ بھائی پانی جب بھی پیا تو بیٹھ کر پیا۔ اور اگر اس کی عادت ڈال لے انسان تو یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے اندر کوئی خاص محنت مشقت ہے۔ بھائی اگر کھڑے ہو کے پینا، بیٹھ کے پینے لگو، کیا تکلیف ہے، کیا مشقت، کیا حرج لازم آتا ہے، لیکن ذرا سے دھیان اور توجہ سے جب بیٹھ کر پی لیا، سنت کی اتباع کی نیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا عظیم اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات درست فرماتے کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد کے اندر پیاس لگی، پانی پینے کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں مٹکے رکھے ہوئے تھے، تو مٹکے میں سے پانی نکال کر میں نے پینا چاہا، تو عادت شروع سے پڑی ہے بیٹھ کر پینے کی، تو وہیں پر ایک جگہ تھی، بیٹھ گیا تو بیٹھ کر پانی پیا۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اہتمام آپ نے کیا بیٹھنے کا، کیا ضرورت تھی، کھڑے ہو کر ہی پی لیتے۔ تو میں نے کہا ان سے کیا بحث کروں، تو میں نے ان سے کہا بھائی بس کیا بتاؤں، عادت پڑی ہوئی ہے شروع سے ایسی کہ پانی کھڑے ہو کر نہیں پیا جاتا، بیٹھ کر پیا جاتا ہے، یہ عادت پڑ گئی۔ تو وہ صاحب سن کر کہنے لگے کہ عجیب بات آپ نے فرمائی کہ عادت پڑ گئی ہے، کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پڑ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ عادتیں اور بہت سے انسان ڈال لیتا ہے، لیکن عادت ڈالے تو سنت کی ڈالے، تو سنت کی عادت ڈال لے تو عادتیں کتنی انسان فضول قسم کی عادتیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور ان عادتوں کی خاطر خدا جانے کیا کچھ کرتا ہے، مشقت بھی جھیلتا ہے، محنت بھی اٹھاتا ہے، پریشانی بھی جھیلتا ہے۔ میں تھوڑی سی خلش پیدا کرنی کہ خلش، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اسی خلش کا نام تقویٰ ہے۔ خلش کہ وقت پر یہ ذہن میں آ جائے کہ بھائی یہ سنت کا طریقہ ہے، پانی پینے کے وقت بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ گیا تو یہ خلش کر کے یہ پیدا کر لی، تو انشاءاللہ دیکھو یہ تمہاری زندگی کے اندر نور پیدا کرے گی یہ خلش۔ اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ درجات فرمایا مسیح اللہ صاحب جوابی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، وہ فرمایا کرتے تھے بڑے کام کی بات، فرماتے تھے کہ دیکھو جب دل میں کسی سنت پر یا کسی نیکی پر عمل کا خیال آئے کہ یہ کام کر لوں، تو یہ خیال جو ہے اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں وارد۔ وارد یہ خیال جو ہے وارد ہے، تو فرمائے کہ وارد جو ہوتا ہے یہ اللہ میاں کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان، اس مہمان کا اکرام کرو، اس کی قدر پہچان۔ اگر اکرام کیا اور قدر پہچانی، دل میں خیال آیا تھا کہ بھائی پانی یہ ذرا کھڑے ہو کے پینا اچھا نہیں لگ رہا، بیٹھ کر پی لے، تو اس ناوارد کا اکرام کیا تو مہمان کا، تو یہ بار بار آئے گا۔ آج تمہیں اس نے بٹھا کر پانی پلا دیا، کل کو کوئی اور سنت پر عمل کرائے گا، پرسوں کسی اور سنت پر عمل کرائے گا، کسی اور نیکی پر عمل کرائے گا، یہ بڑھتا چلا جائے گا اور تمہارے نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اور خدا نہ کرے تم نے اس اللہ میاں کے مہمان کی ناقدری کی، آیا خیال کرے بیٹھ کے پی لے، سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھ کے پی لے، خیال آیا مگر فوراً ہی جھٹک دیا، کہہ رہے یار کون سا فرض واجب ہے، کوئی گناہ تو کا کام نہیں ہے، چلو کھڑے ہو کر پی لو، تو اس ناوارد کی تم نے ناقدری کر اور اس کو واپس بھیج دیا، تو یہ پھر آنا، اگر چند مرتبہ تم نے اسی طرح واپس بھیجتے رہے تو پھر یہ آنا بند کر دو، اللہ بچائے، یہ آنا بند کر دے تو معنی یہ ہے کہ اللہ بچائے کہ دل سیاہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی کہ اب نیکی کا خیال ہی نہیں آتا، اب بدی کے خیالات۔ تو اس واسطے ان وارد ان خیالات پر، سوائے سنت کے خیالات پر عمل کرتے رہو۔ تھوڑا سا تکلف ہوگا شروع میں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، عادت نہیں ہے، عادت ڈالنے میں تھوڑا سا تکلف ہوگا، کر لو تکلف کو برداشت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں فرماتے ہیں. تو یہ حکم ہے. اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. یہ مسئلہ بھی اچھا ہوا آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا. اس کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ سمجھا اور بعض علماء کا بھی خیال یہی ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، افضل ہے بجائے بیٹھ کر پینا. اسی طرح کہا مشہور ہے یہ بات کہ دو پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینے چاہیے، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو سے بچا ہوا پانی. وضو کا بچا ہوا پانی پینا بھی مستحب ہے. اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت علی نے نقل فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے کو، تو اس واسطے یہ مشہور ہے کہ دو پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، یعنی زمزم کا پانی بھی اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی. لیکن دوسرے علماء کرام کا فرمانا یہ ہے کہ نہیں، اس میں بھی افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے. زمزم کے بھی افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے. وضو کا بچا ہوا پانی بھی افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیا اس واسطے کہ زمزم کا کنواں اور اس کے اوپر لوگوں کا ہجوم اور چاروں طرف کیچڑ، بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو ایسے موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا. تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے یہ سمجھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے. تو میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائیں، ان کی تحقیق یہی تھی کہ بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے، زمزم کا بھی اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا بھی افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے. ہاں جیسا اور مواقع پر عذر کی حالت میں کھڑے ہو کر پینا جائے گا اسی طرح اس میں بھی جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھے. یہ جو بعض مرتبہ لوگ اچھا خاصے بیٹھے ہیں، زمزم کا پانی آ گیا اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پھر پانی پیتے ہیں، یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، وہی افضل. اللہ آگے سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. قال قتادہ، تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں فقلنا لانس، حضرت انس سے ہم نے کہا کہ فالاکل، یعنی آپ نے کبھی بتایا کہ حضور نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے، یہ پوچھا حضرت انس سے. تو حضرت انس نے سنیے جواب کیا دیا. فرمایا کہ ذالک اشر او اخبث، کہ یہ کھڑے ہو کر کھانا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے یا اس سے بھی زیادہ خبیث ہے. یہ لفظ استعمال کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا جتنا برا ہے اس سے زیادہ برا ہے کھڑے ہو کر کھانا، اور اس سے زیادہ خبیث طریقہ ہے کھڑے ہو کر کھانا. یہ حضرت انس نے فرما دیا اس الفاظ. اس کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پینا یہ تو مکروہ تنزیہی ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے کھڑے ہو کر کھانا. اس واسطے کہ اس کو اس سے زیادہ شر، اس سے زیادہ خبیث طریقہ بتایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھائی یہ فرق ہے. لوگ بعض اوقات ایک حدیث اور آتی ہے اس کو کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر پانی بھی پی لیتے تھے. تو وہ آج کل لوگوں کو بڑی یاد رہتی ہے حدیث، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی حضور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر اور چل کر کھاتے پیتے تھے تو ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے. تو خوب سمجھ لیجئے، ابھی حدیث سن لی. حضرت انس نے فرمایا کہ اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ خبیث طریقہ ہے، یعنی ناجائز ایسا کرنا. اگرچہ بعض علماء نے اس کو بھی مکروہ تنزیہی کہا ہے، لیکن تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد محقق بات یہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی یا اس کے قریب قریب کم از کم ہے کھڑے ہو کر کھانا بلا عذر. البتہ یہ مکروہ اس وقت ہے جبکہ باقاعدہ جو کھانا کھایا جاتا ہے، اکا دکا کوئی چیز چلتے پھرتے کھا لی،
بھائی ایک ہاتھ میں کھجور تھی اور وہ کھانی تھی، تو اس ایک کھجور کو کھانے کے لیے باقاعدہ آدمی بیٹھے، اس کے بجائے اگر کھا لیا چلتے پھرتے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جس کے لیے باقاعدہ دسترخوان بچا کر کھانا نہیں کھایا جاتا، بلکہ معمولی سی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، وہ کوئی آج کل کے کوئی آپ کو کوئی چاکلیٹ مل گئی، چاکلیٹ چبا لی، کوئی ایسی قسم کی کوئی چیز جو معمولی سی ہوتی ہے وہ کھا لی، ایک آدھ نوالا لے لیا، کوئی چیز کوئی پھل چکھ لیا، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور اسی کو فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ہم چلتے پھرتے کبھی کبھی کھا لیا کرتے، لیکن باقاعدہ تمام جس دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اور لنچ اور ڈنر اور یہ سب باقاعدہ وہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پورا ایک تماشا بنا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اور اس سے اہتمام کر کے اعتراض کرنا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیے دعوتیں بھر گئی، اور یہ انسانیت کا طریقہ تو ہے نہیں بھائی، یہ ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تو چرنے والا طریقہ ہے، کھانے کا تو ہے، یہ جانوروں کی طرح چرنا ہے کہ ادھر سے جا کے چر لیا ادھر سے جا کے چر لیا، تو صحیح طریقہ تو وہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کھائے۔ تو اور فضول بے تہذیبی الگ، ناشائستگی الگ، اور میں تو کہتا ہوں مہمانوں کی بے عزتی جس طریقے سے ہوتا ہے، تو بھائی خدا کے لیے چھوڑیے اس طریقے کو، اور اس طریقے کو ختم کرنے کی فکر کیجیے، اپنے خود بھی کوشش کیجیے، اپنے ہاں بھی ذرا سے اہتمام کی بات ہے۔ آج کل بڑے لوگ جو ہیں کہتے ہیں صاحب ذرا اس میں کفایت ہو جاتی ہے، کرسیوں کا خرچہ بچ جاتا ہے، کم جگہ میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، گویا اور ساری کفایتیں تو کر رکھی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے بلا وجہ، وہاں کفایت کا خیال نہیں، فضولیات رسموں کے اوپر بے پناہ خرچ کیا جا رہا ہے، وہاں کفایت کا خیال نہیں، ساری کفایت کھڑے ہو کر کھانے میں ہے آگے۔ تو اس میں ایک بڑا اور بھی یہ ہے کہ اس میں یعنی اور کوئی مقصد سوائے فیشن پرستی کے نہیں، تو اس واسطے اس کا اہتمام کر کے خود بھی اس سے بچے۔ بھائی جو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں سنتیں سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس واسطے کم از کم عزم کر لیں اپنے یہاں، ہاں کتنا پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑے لیکن یہ کام نہیں کریں، اور اپنے ہاں اس طریقے کو ختم کریں اور بیٹھنے کا طریقہ جاری کریں، تاکہ یہ شر اور خبیث طریقہ ہمارے یہاں سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔